لو جی آج کے درس میں یہ آخری چیز وہ یہ کہ والاختلاف قد يكون لخفاء الدلیل او لذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعریف بمجمل الامر دون تفاصیلہ. کہتے ہیں یہ تو ہم نے ابن تیمیہ نے مان لیا کہ تھوڑا بہت حقیقی اختلاف بھی تفسیر میں موجود ہے، تھوڑا بہت اختلاف تضاد بھی موجود ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اختلاف جو ہے کبھی تو ہوتا ہے لخفاء الدلیل، دلیل کے مخفی رہ جانے کی وجہ سے، او لذهول عنہ یا اس سے غافل رہ جانے کی وجہ سے. اختلاف کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مفسر کو دلیل کا پتہ ہی نہیں چلا، یا دلیل کا پتہ تھا لیکن جب بیان کرنے کی باری آئی تب وہ ذہن میں نہیں آئی، تب اس سے غافل رہ گئے. تو ایسی وجہ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کی مثال لے لیں، نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ بولیں بھائی، کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا کہ آپ فوت ہوئے ہیں میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا. جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب عمر فاروق کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو تلوار ننگی لے کے گھوم رہے تھے، وہ انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت تالی نہیں ہوگی، اور جو عبادت کیا کرتا تھا کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا رب پھر جو ہے فوت ہو گیا ہے. پھر آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، وہ بھی پڑھی دونوں پڑھی. یہ دونوں آیتیں پڑھی ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے. جب یہ آیتیں جناب عمر فاروق نے سنی تو آپ کے فوت ہونے کا یقین ہو گیا اور پھر غم لاحق ہو گیا، زمین پہ گر پڑے، کھڑے رہنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول واقعی فوت ہو گئے، یعنی کہ اب ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے. اچھا پہلے کیوں تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو کہے گا آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا؟ کیونکہ یہ آیت جو قرآن پاک کا حصہ تھی ان کے ذہن سے نکل گئی. اور کہا کرتے تھے، عمر فاروق خود یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے جب ابو بکر صدیق نے یہ آیتیں پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں، حالانکہ پہلے سے موجود تھی کہ نہیں موجود تھی، لیکن مصیبت کی وجہ سے ذہن میں نہیں آئی. تو یہ صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن تیمیہ، کہتے ہیں کبھی اختلاف ہوتا ہے دلیل کے مخفی رہ جانے کی وجہ سے کہ آپ کو دلیل کا پتہ ہی نہیں سرے سے، اور کبھی پتہ ہے لذهول عنہ لیکن اس موقع پہ جب دلیل کی ضرورت تھی آپ کے ذہن میں نہیں آئی، آپ دلیل سے غافل رہ گئے. سمجھ گئے نا؟ وقد يكون لعدم سماعه، اور کبھی یہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اس دلیل کو سنا ہی نہیں، وہی جہالت، یعنی کہ وقد يكون للغلط في فهم النص، اور کبھی اختلاف ہوتا ہے نص کو سمجھنے میں غلطی لگ جانے کی وجہ سے. دلیل آپ کو پتا ہے لیکن آپ اس کو اس معنی میں سمجھ نہیں سکے، جس معنی کو سمجھ پاتے تو آپ اختلاف نہ کرتے، راج موقف کی طرف آ جاتے. آپ اس نص کو سمجھ نہیں سکے، دلیل موجود تھی لیکن آپ سمجھ نہیں سکے. یہ پھر پڑھ لیں ایک دفعہ، والاختلاف قد يكون لخفاء الدلیل، اختلاف کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ دلیل مخفی رہ گئی. مخفی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ دلیل جو ہے وہ آپ کے پاس تھی لیکن اس موقع پہ مخفی رہ گئی یا آپ اس سے غافل رہ گئے. وقد يكون لعدم سماعی، اور کبھی اختلاف ہوتا ہے کہ آپ نے اس دلیل کو سنا ہی نہیں پہلے کبھی. وقد يكون للغلط في فهم النص، اور کبھی اختلاف ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نص کو سمجھنے میں غلطی کر گئے، آپ کو غلطی لگ گئی. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، اور کبھی اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ دلیل بھی آپ کو پتا ہے اور آپ کے ذہن میں بھی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے اور آپ اس کا معنی بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ اس دلیل کے مقابلے میں ایک اور دلیل موجود ہے جو راجح ہے، اس پہ عمل ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارے کئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین نماز میں کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ آپ کی سنت تھی، آپ نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، وہ مانتے ہیں. لیکن اب وہ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بعد میں آپ نے کینسل کر دیا تھا. اس کے مقابلے میں ایک اور دلیل موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کیا ہو گیا تھا؟ کینسل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اب یہ ان کا نظریہ ہے، ان کی سوچ ہے، اگرچہ درست نہیں ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ رفع الیدین آپ نے آخری وقت تک کیا ہے، تو یہ آپ کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ثواب ملتا ہے. یہ کہنا کہ سنت کینسل ہو گئی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. لیکن جو بھائی نہیں کرتے، جو ہمارے دوست رفع الیدین نہیں کرتے، ان سے اگر آپ سوال کریں، ان کے علماء سے سوال کریں، تو وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ سنت تھی، بعد میں کینسل ہو گئی. یعنی کہ لوگ بت لے کر آتے تھے، اس لیے رفع الیدین کا آغاز ہوا تھا، اور بعد میں جب لوگ پکے اسلام پہ آ گئے اور بت لانے کا جو خطرہ تھا ختم ہو گیا، تو پھر رفع الیدین بھی ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں جی حدیث کہاں پہ آئی ہے بت لانے والی؟ تو یہ تو حدیث بالکل موجود نہیں ہے. البتہ وہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جو مسلم شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں آئے اور صحابہ کرام نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو آپ نے کہا نماز میں پرسکون رہا کرو، تم اپنے ہاتھوں کو ایسی حرکت کیوں دے رہے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر دھیان سے آپ پڑھیں مسلم شریف میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس رفع الیدین سے آپ نے روکا تھا یہ رکوع والا رفع الیدین نہیں تھا. یہ کون سا تھا؟ سلام پھیرنے والا. سلام پھیرتے ہوئے ایسے کرتے تھے، سلام پھیرتے ہوئے ایسے، تو اس سے آپ نے روکا تھا. جبکہ جو رکوع میں جانے والا رفع الیدین ہے اس سے آپ نے نہیں روکا تھا. بہرحال جن کو اختلاف لگا، جنہوں نے اس رفع الیدین کی مخالفت کی، تو ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین کے حدیث موجود ہیں، ہم مانتے ہیں، اور مانا بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کا، اور ہمیں یہ پتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان سے غافل ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے. یہ اختلاف کا سبب بنا ہے. اگرچہ اس آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے جو کسی اور دلیل کو مضبوط سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مضبوط دلیل نہیں ہوتی. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ چند اسباب ذکر کیے ہیں. کس چیز کے؟ جی یہ اختلاف ذکر کیے ہیں حقیقی اختلاف کے. یہ کہتے ہیں جہاں پہ حقیقی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں. اور آخر میں یہ چھوٹا سا جملہ بولا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فالمقصود ہونا التعریف بمجمل الامر دون تفاصیلہ. یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں داخل ہو جاؤں اور اب آپ کو اختلافات کے اسباب بتاؤں کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، اور اس میں راجح کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہاں پہ میرا یہ تفصیل مقصد نہیں ہے، یہاں پہ میرا مقصد تھا اجمالی طور پہ اختلافات کے اسباب بتا دوں، ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تفصیل بیان کرنا یہاں پہ مقصد نہیں ہے. وہ میری کسی اور کتاب میں آپ کو مل جائے گی. اور ان کی ایک اور کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، جس میں انہوں نے علماء کرام میں اختلاف کے اسباب بیان کیے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. وہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ علماء کرام میں اور سلف میں، صحابہ کرام میں چند مسائل میں اختلاف کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، راجح کیا تھا. وہ تفصیل سے گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے. یہاں پہ تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. یہ درس آپ کو پتا ہے کتنے دن ہوگا؟ 3 دن. اور بخاری شریف کا درس جو ہے وہ کب ہوگا؟ عصر کے بعد. وہ کون سی مسجد میں عثمان بھائی؟ کیا نام ہے؟ مسجد حسن شیخ. تو وہ عام درس ہے، اس میں عام لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ خاص درس ہے، آپ جیسے خاص لوگوں کے لیے جو اتنی گہری معلومات لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو اس میں آپ آتے رہیں، اور اس میں بھی آپ آتے رہیں، وہ سب کے لیے ہے. اور یہ آپ جیسے خاص لوگوں کے لیے ہے. تو یہ 3 دن کا ہے. اس میں خود بھی شریک ہوں، دیگر 2 صحباب کو بھی دعوت دیں. اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی، قرآن سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کا آنا اور آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.